دور کہیں جنگل میں بہت ہی زیادہ پکشی پرندے رہا کرتے تھے۔ وہ پکشی پرندے آپس میں بہت ہی زیادہ مل جل کر اور بہت ہی زیادہ اتفاق کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اسی جنگل میں ایک کوا بھی رہا کرتا تھا۔ وہ کوا بہت ہی زیادہ لالچی اور کامچور تھا، اور کوا بہت ہی زیادہ شاطر بھی تھا۔ اس نے اپنی گندم کی فصل بہت ہی زیادہ لگائی تھی، کیونکہ وہ گندم کی فصل لگا کر بہت ہی مہنگے داموں میں بیچا کرتا تھا، کیونکہ اس کالو کوے کو ہر دفعہ پتہ ہوتا تھا کہ سب پکشیوں کے پاس دانے ختم ہو جائیں گی، اور میں جتنی مہنگی اپنی گندم کی فصل دوں گا، یہ پکشی پرندے یہ میری فصل لے لیں گے۔ اس طرح ہی کافی دن اور راتیں گزر جاتی ہیں اور جنگل میں بارش نہیں ہوتی۔ اسی طرح شدید گرمی کی وجہ سے جنگل میں کھانے کی کمی ہو جاتی ہے، اور جنگل میں ہر جگہ پانی بھی سوکھ جاتا ہے، کیونکہ جنگل میں کہیں بھی پانی نہیں بچا تھا اور نہ ہی کھانا پینا بچا تھا۔ اس وجہ سے پکشی پرندے بہت ہی زیادہ پریشان تھے کہ اب وہ اس گرمی میں کھانا پانی کہاں سے ڈھونڈیں۔ اسی طرح پھر چڑیا کہتی ہے، ارے طوطے بھائی، ہمارے جنگل میں کافی سوکھا پڑ چکا ہے۔ سنا ہے کہ کالو کوے نے اپنی گندم کی فصل بہت ہی زیادہ لگائی ہے، اور وہ اپنی گندم کی فصل دے بھی رہا ہے سب پکشیوں کو، اور کافی زیادہ مہنگی رقم وصول کر رہا ہے۔ اب آپ ہی بتائیں طوطے بھائی، ہم اس کو کتنے پیسے دے کر گندم کی فصل خرید لیں؟ کہتے ہیں کہ وہ گندم کی فصل بہت ہی زیادہ مہنگی دے رہا ہے۔ طوطے بھائی، آپ اس کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ گندم کی فصل اتنی مہنگی نہ دیں، کہ ہمارے پاس تو اتنی رقم بھی نہیں کہ جو اس کو اتنی رقم دے کے ہم اس سے گندم کی فصل خرید سکیں۔ آپ یہ جا کے کالو کوے کو کہیں کہ وہ گندم کی فصل کم دے۔ پھر طوطا کہتا ہے، ارے چڑیا، میں کل کوے کی طرف گیا تھا، مجھے مٹھو راجا نے کوے کی طرف بھیجا تھا، پر کوا ہے کہ اپنی ضد پہ ہی اڑا ہے، بولتا ہے کہ میں نے تو اتنی ہی مہنگی اپنی گندم کی فصل سیل کرنی ہے، اگر کسی نے لینی ہے تو لے لے، نہیں تو نہ لے۔ میں نے اس کی چڑیا کافی منتیں کی ہیں کہ ہمیں فصل دے دو، سب پکشیوں کو بہت ہی زیادہ ضرورت ہے، اور طوطے راجا نے مجھے بھیجا ہے کہ جاؤ کوے کے پاس، پر کوا ہے کہ سننے کا نام ہی نہیں لے رہا، بولتا ہے کہ طوطے راجا کو میں نہیں جانتا۔ ایسا کوے نے بولا، اور پھر چڑیا میں آ گیا اور مٹھو راجا کو میں نے یہ ساری بات بتا دی، اور مٹھو راجا کہتا ہے کہ کچھ دن صبر کرو، خود بخود ہی یہ کوا ہمیں فصل دے دے گا۔ طوطا پھر ایسا چڑیا کو ساری بات بتا دیتا ہے کہ وہ کالو کوا فصل نہیں دے رہا۔ پھر چڑیا طوطے کی بات سن کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ پھر کوا مٹھو مہاراج کے پاس جاتا ہے۔ ارے آؤ آؤ کوے، تجھے پتا ہے کہ میں نے تجھے کل سے بلایا ہے تو ابھی آ رہا ہے؟ ارے مٹھو مہاراج، کیا بتاؤں کہ میری گندم کی فصل کی چوری ہو گئی تھی، اس لیے میں نہیں آ سکا۔ ارے کوے، میں نے تجھے کہا تھا کہ ہمیں گندم کی فصل دے دے، کہ تم ہو کہ ہمیں گندم کی فصل دے ہی نہیں رہے۔ ہم نے تم سے گندم کی فصل پیسوں سے لینی ہے، کون سا تم نے ہمیں گندم کی فصل مفت میں دینی ہے؟ اگر تمہارے پاس گندم کی فصل ہے تو تم اتنے نخرے کیوں کر رہے ہو؟ اپنی گندم کی فصل ہمیں دے دو اور اپنی رقم لے لو۔
مٹھو راجا پھر کالو کوے کو اپنی ساری بات کہتا ہے کہ کالو ہے کہ ماننے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اسی طرح مٹھو مہاراج کہیں سے گندم کی فصل خرید کے لے آتے ہیں اور سب پکشی پرندوں کو بہت ہی زیادہ گندم کی فصل دیتے ہیں، جس سے سب پکشی پرندے بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں مٹھو راجا سے۔ ارے مٹھو راجا، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری مشکل ٹائم میں مدد کی۔ ہم آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولیں گے اور ہمیں یہ گرو ہے کہ آپ ہمارے جنگل کے راجا ہیں، کیونکہ آپ ہر مشکل ٹائم میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ چڑیا مٹھو راجا کو ایسا بولتی ہے۔ پھر اسی طرح کئی دن اور راتیں گزر جاتی ہیں اور بارش پھر بھی نہیں ہو رہی تھی۔ پھر اچانک ایک دفعہ کہیں سے گہرے بادل آسمان میں چھا جاتے ہیں اور تیز بجلی اور آندھی کے ساتھ بارش شروع ہو جاتی ہے، جس سے دیکھ کر سب پکشی پرندے بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ جنگل میں سے کھانے پینے کی کمی پوری ہو چکی تھی، کیونکہ تیز بارش کی وجہ سے ہر جگہ ہریالی ہو چکی تھی اور کالو کوے کی ساری گندم کی فصل تباہ و برباد ہو چکی تھی بارش کی وجہ سے۔ جس فصل پہ اس کو اتنا گھمنڈ تھا، وہ اس کی فصل ساری کی ساری ہی تباہ ہو جاتی ہے۔ ارے جی، سنتے ہو، اب ہم کیا کریں؟ ہم تو برباد ہو گئے، ہماری فصل کا ایک تن کا بھی نہیں رہا۔ اس بارش کی وجہ سے ہماری ساری کی ساری فصل ہی کالو جی خراب ہو گئی۔ اب آپ ہی کچھ کریں، ہم کیا کریں اپنی فصل کا؟ ہمارا تو سب کچھ ہی لٹ گیا۔ ارے کوی جی، آپ فکر نہ کریں، میں کچھ نہ کچھ کرتا ہوں اور کہیں سے لے کے آتا ہوں گندم کے کچھ دانے۔ آپ بالکل بھی فکر نہ کریں۔ اگر اس بار ہماری گندم خراب ہوگی ہے تو اگلی دفعہ ہم پھر گندم کی فصل لگائیں گے اور ہم بارش سے بھی اپنی فصل کو بچا لیں گے۔ اس دفعہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے کس طرف سے بارش آ گئی ہے، ایسا کوا کہتا ہے۔ اور پھر کوا گندم کی فصل کے لیے کسی کے گھر جاتا ہے۔ پھر کوا اڑتا اڑتا کئی پکشیوں اور پرندوں کے گھر جاتا ہے، پر اس کو گندم کے دانے کسی نے نہ دے۔ جیسے اس نے سب کے ساتھ کیا، اسی طرح سب نے پھر اس کے ساتھ بھی کیا اور پھر کوا اپنے گھر واپس آ جاتا ہے۔ ہمیں اس کہانی سے کیا سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ ہر ایک کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر ہم کسی کی مدد کریں گے تو مشکل ٹائم میں ہماری بھی کوئی مدد ضرور ہی کرے گا۔ جیسے اس کوے نے کسی کی مدد نہ کی اور اپنے گھمنڈ میں رہا اور اپنی فصل بہت ہی مہنگی سب پکشیوں پرندوں کو دیتا رہا، اسی طرح جب یہ فصل کے لیے کسی پکشی کے پاس گیا تو ان پکشیوں نے بھی اس کے ساتھ ویسا ہی کیا جیسے اس نے سب پکشی پرندوں کے ساتھ کیا۔ اس کالو کوے نے راجا مٹھو کی بھی بات نہ مانی کر بہت ہی بڑی غلطی کی، کیونکہ ہمیں اپنے بڑے کی بات ضرور ہی ماننی چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولنا۔